اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، یا ایہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، میرے بیٹوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوم عاشور ہے۔ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج وہ ظلم توڑا گیا، نونہالان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ ستم کی داستان رقم کی گئی کہ رہتی دنیا تک نہ تو کبھی کسی نبی پر اور نہ کسی ولی پر اس طرح کا یکجا کر کے عالم باطل نے ظلم کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جنگ کے دوران بھی جو شقی القلب ہوتے تھے وہ عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، وہ بوڑھوں کا حیا کیا کرتے تھے، مگر آج میدان کرب و بلا کے اندر زمین و آسمان کی آنکھ نے ایسا ظلم دیکھا ہے کہ قیامت تک کربلا ظلم کا استعارہ یزیدی فوج کی طرف سے اور حق کا استعارہ امام علی مقام علیہ السلام کے تمام اصحاب اور انصار کی طرف سے ایسا مسلمہ استعارہ بن گیا کہ کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، دنیا کے ہر مذہب اور قوم سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے میدان کربلا میں امام علی مقام علیہ السلام کو اور ان کے اصحاب و انصار کو جس انداز سے خراج تحسین پیش کیا، شاید یہی پیش نظر تھا کہ جوش کو کہنا پڑا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج کی اس نشست میں بہت سی ہمت جمع کر کے اپنے قوا کو مجتمع کر کے میں کوشش کروں گی کہ ان بارگاہوں میں اپنی اور آپ سب لوگ جو میرے ساتھ اس وقت شریک ہیں، یہاں پر بھی جو میری بہنیں اور بیٹیاں تشریف فرما ہیں، ہم سب مل کر ان کی ان قربانیوں کو فقط ہدیہ السلام پیش کر سکیں۔ ہم ان کو یاد کر کے ہم اتنا تو کہہ سکیں کہ آپ کا احسان ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، کیونکہ اگر حق کو باطل کے ساتھ ملتبس کیا جا رہا تھا، آپ ان کو الگ نہ کرتے تو آج شاید ہم بھی ویسے ہی مسلمان ہوتے جیسے کوفی تھے، جیسے یزیدی تھے۔ اور آج کے دور کے اندر جگہ جگہ اگر ہمیں کوفیت اور یزیدیت نظر آتی ہے تو آج اس ذکر کو کرنے کی ضرورت دو چند ہو گئی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے سورہ الفجر کی آیت نمبر 27 کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یوں لگتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ لاڈلے شہزادے جس وقت شہید ہوئے ہوں گے اس وقت ایک مرتبہ پھر یہ آیت کریمہ اپنے پورے ظہور کے ساتھ میدان کربلا میں ان سب قلوب و اذہان پر وارد ہوئی ہوگی، اور اس کا پیغام قیامت تک آنے والے کل مسلمانوں کے لیے دوبارہ زندہ کیا گیا ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ امام علی مقام علیہ السلام سے فرما رہے ہیں اور ان جیسے تمام شہیدوں سے، یہ نوید تمام شہداء کے لیے ہے کہ اے وہ نفس مطمئنہ، یا ایہا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس مطمئنہ جس نے اطمینان حاصل کر لیا، تو اپنے رب کی طرف واپس پلٹ آ، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے،
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آج خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کر کے اپنی شہادتوں کے نذرانے پیش کر چکا ہے۔ میرا سلام، آپ کا سلام ان سب کے نام، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اور امت کے واسطے جو اٹھائے ہنسی خوشی اس لذت جفا کو ہمارا سلام ہو۔ وہ بھوک اور وہ پیاس، وہ فرض جہاد حق سرچشمہ رضا کو ہمارا سلام ہو، اور عباس نامدار ہیں زخموں سے چور چور اس پیکر وفا کو ہمارا سلام ہو، اور اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اور اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہوں، اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہوں، معصوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو، اور بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو، اور تیغوں کے سائے میں بھی عبادت خدا کی برہان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، اور ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو، اور ناصر ولائے شاہ میں کہتے ہیں بار بار امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، اور نبیوں میں آپ آخری اور آخری رسول۔ میں نے اس سلام کے اندر یہ شعر اس لیے ایڈ کیا کہ جب ہم شہادت امام حسین علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ کم و بیش تمام فقہا نے، تمام مفسرین قرآن اور تمام محدثین نے، تمام علماء حق نے یہ لکھا، اور ہم تک یہ بات پہنچی کہ شہادت امام علی مقام علیہ السلام دراصل شہادت محمدی کی جہری شکل ہے۔ اس لیے کہنا پڑے گا کہ نبیوں میں آپ آخری اور آخری رسول، محبوب کبریا کو ہمارا سلام ہو۔ آج ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، صبر اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ رب الکریم کے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کے دن کے حوالے سے یہ تمام فضیلتیں، یہ تمام برکات ہم تک پہنچائیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوم عاشور کی کیا فضیلت ہے، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ کے اوپر روئے زمین پر سب سے بڑی جو مشکل درپیش تھی، جو سب سے بڑا عقدہ واہ ہونے جا رہا تھا، اور جو سب سے بڑا حق آج ممتاز ہونے جا رہا تھا، آج مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے بیٹوں نے، آپ کے شہزادوں، آپ کے پوتوں اور نواسوں نے آج میدان کرب و بلا کے اندر حق کو باطل کے ساتھ سے الگ کر کے، ممتاز کر کے اور فارغ کر کے یہ بتا دیا کہ ہم حق والے ہیں، ہم یوم عاشور والے ہیں، ہم وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے اس امت کی مشکل کشائی کی سعادت جو ہے وہ بخشی ہے، اور ہم ہی ہیں کہ جو ہمارے راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ ان کی بھی مشکلیں آسان کرے گا۔ تبھی پوری دنیا کے اندر یوم عاشور کو کم و بیش تمام مذاہب کے اور تمام مکاتب فکر کے لوگ انتہائی احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ آج دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، آج اللہ رب الکریم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو پیش کر کے، اپنی عاجزی اختیار کر کے توبہ اور استغفار کا دن ہے، آج خالی جھولیاں بھرنے کا دن ہے۔ آج دعائے عاشورہ جو پہلے بھی میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں، آپ میرے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پہ بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے، بہت سے لوگوں نے اس کو اب تک پڑھ بھی لیا ہوگا۔ آج دعائے عاشورہ پڑھنے کا دن ہے، اور انشاءاللہ اپنی آج کی اس گفتگو کے اختتام پر دعائے عاشورہ میں آپ سب کے ساتھ مل کے پڑھوں گی، اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ قبل اس کے کہ میں شہادت امام علی مقام علیہ السلام کی طرف جاؤں، میں چند منٹس کے اندر سب سے پہلے جو یوم عاشور کے فضائل ہیں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ دنوں پر عاشورے کے دن کو شرف دیا گیا ہے، اس میں نبیوں کو پیدا کیا ہے، اور اس میں آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہا اور عرش و کرسی، لوح و قلم اور جنت الماوا، رحمت ارواح اور زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا، اور بعض نبیوں کو بھی اس دن نبوت کے ساتھ مشرف کیا گیا۔ آج ولایتیں بانٹنے کا دن ہے، صبر اور استقامت کے ساتھ اپنی جھولیاں بھرنے کا دن ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے میں ایک روایت صرف آپ سے شیئر کروں گی، اور وہ اس اتنی جامع، اتنی مکمل روایت ہے کہ جس سے آپ کو اور مجھے پتہ چلے گا کہ what is the main importance of this holiday۔ سرکار سیدنا غوث الثقلین پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیۃ الطالبین کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو یوم عاشور، حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تو یوم عاشور، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تو یوم عاشور، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس چھری سے نجات دی گئی اور ان کی جگہ جنت سے دمبا بھیجا گیا تو یوم عاشور، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اخلاص کو اور ان کی تابع فرمانی کو اپنے والد اور اللہ کی اتباع کے طور پر قبول کیا گیا تو یوم عاشور، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو یوم عاشور، قوم نوح کو نجات ملی تو یوم عاشور، اور اصحاب کہف کی ہر سال 309 سال، جو روایات میں آتا ہے 309 قمری سال، جو ان کی کروٹیں بدلی جاتی رہیں تو یوم عاشور، اور پھر اصحاب کہف کے ساتھ ان کے کتے کی بھی کروٹیں جو بدلی جاتی رہیں وہ یوم عاشور، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، وہ بار بار پڑھتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن ان کو جو نجات ملی یوم عاشور، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو یوم عاشور، بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تو یوم عاشور، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نجات ملی تو یوم عاشور، یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو یوم عاشور، حضرت داؤد علیہ السلام کو بیماری سے نجات عطا ہوئی تو یوم عاشور، حضرت خضر علیہ السلام کو علم باطن ملا تو یوم عاشور، حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت اور بادشاہی ملی تو یوم عاشور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا تو آج کے دن یعنی یوم عاشور، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہی عطا کی گئی تھی وہ آج کے دن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو دوبارہ زندہ اٹھا لیا گیا وہ یوم عاشور، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غار کے اندر جب مدد کی گئی تھی تو وہ یوم عاشور تھا، اور دنیا میں جو پہلی بارش ہوئی وہ جو رحمت برسی تھی وہ بھی یوم عاشور کو، اور پہاڑ اور سمندر بنائے گئے، جبریل، میکائیل، اسرائیل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو جس دن پیدا کیا وہ یوم عاشور تھا، عرش و کرسی اور لوح و قلم جس دن بنائے وہ بھی یوم عاشور تھا، اور سیدنا امام علی مقام علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے جو سالار کربلا ہیں، جو سبط رسول ہیں، جو سوار دوش مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کو ابن رسول قرآن کی نص سے کہا جاتا ہے، انہوں نے اس امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچایا، اور وہ جو اس امت کے ڈوبتی ہوئی کشتی کے ناخدا بنے، اور اپنے تمام اصحاب کے ساتھ 72 تن جنہوں نے شہید کر کے سروں کے جو ہے وہ قافلہ بنا کر رہتی دنیا تک عظیمت کے سالار اپنے آپ کو ثابت کر دیا، وہ بھی یوم عاشور، اور آخری بات، قیامت بھی یوم عاشور کو بپا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن سے اس کا آغاز کیا تھا روئے زمین کا، اسی دن اس کا اختتام ہوگا، تو آج کا دن جس کو مل جائے وہ اس کو غنیمت جانے۔ احادیث میں آتا ہے کہ یہ دن نور علی نور ہے۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، آپ نے پوچھا یہ کس سلسلے میں تم نے روزہ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو آج کے دن جو نجات ملی تھی، ہم اس کی تحدیث نعمت کے طور پر
तशक्कुर के तौर पर रोज़ा रखते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि यौम आशूर का जो रोज़ा है हम मुसलमानों पर उनका तशक्कुर ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आयद होता है, और फिर लेकिन यहूदियों की जो है उनकी मिसल कोई अमल इख्तियार ना करो, बल्कि एक अकेला यौम आशूर का रोज़ा मत रखो, उसके साथ 9वीं या 11वीं का रोज़ा मिला कर रखो। और हदीस में आता है कि इस दिन के रोज़े को साबका पूरे साल के गुनाहों के कफ़ारे के तौर पर अल्लाह रब्बुल करीम अजर अता फरमाते हैं। फिर इस दिन सदका करना चाहिए, नवाफिल पढ़ने चाहिए, उलमा की ज़ियारत को जाना चाहिए, बुज़ुर्गों की बारगाह में हाज़िरी देनी चाहिए, क़ुबूर की जो है ज़ियारत करनी चाहिए, यतीमों के सर पे हाथ रखना चाहिए, गुस्ल करना चाहिए, बीमार की बीमार पुरसी करनी चाहिए। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम के इरशाद के मुताबिक जो शख्स इस दिन अपने अहलो अयाल पर रिस्क में वुसअत और फराखी करेगा तो अल्लाह ताला उस पर पूरा साल रिस्क को कुशादा कर देगा। इसलिए आज के दिन यकीनन आपने बहुत से काम तो कर लिए होंगे, लेकिन वो जो एक इल्मी नशिस्त का आप इस वक्त मेरे साथ हिस्सा बने हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस लेक्चर को, ताकि और भी लोग इसके अंदर शामिल हो सकें। और आज इंशाअल्लाह इख्तिताम पर हम जो दुआ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह उस दुआए आशूरा में बहुत से लोग जब शामिल हो जाएंगे तो फिर हो सकता है किसी की आमीन के ज़रिए मुझे और आपको भी अल्लाह ताला कबूलियत और अपनी बारगाह में जो है कुर्ब का दर्जा अता फरमा दे। आज जैसा कि मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया कि शहादत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम, जो कि ज़मीन व आसमान का सबसे बड़ा जुल्म गर्दाना जाता है, आज के दिन वो रूए ज़मीन पर इस तरह का एक वाक़या और सानहा बपा हुआ कि मेरे पास उसको बयान करने के लिए ना तो हौसला है और ना हिम्मत है, और ना ही मैं समझती हूँ कि हमारे पास वो अल्फाज हैं। ये वो शहादत है जिसको इस्तिआरे के तौर पर न सिर्फ मुस्लिम बल्कि नॉन मुस्लिम्स ने भी खराज तहसीन पेश किया। सबसे पहले मेरी आज की इस नशिस्त के अंदर हमारी एक किताबिया बहन भी तशरीफ़ फरमा है। Gina, I am talking about you. Welcome in this session. I am going to quote Nelson Mandela saying, and he said, I have spent more than 20 years in prison. Then on one night, I decided to surrender by saying all the terms and conditions of government. But suddenly, I thought about Imam Hussain alayhi salam and Karbala moments, and Imam Hussain alayhi salam gave me strength to stand for right of freedom and liberation, and I did it. 15th September. He said, ये देख लीजिए कि हम सिर्फ मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम अक़वाम भी इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की जुर्रत की इस दास्तान से, अज़ीमत की इस दास्तान से न सिर्फ ये कि हिम्मत और हौसला पाते हैं, बल्कि नेल्सन मंडेला का कहना है कि 20 साल जब मैं जेल की सऊबतें बर्दाश्त कर चुका तो एक रात मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं सरेंडर कर जाऊं और गवर्नमेंट जो मुझसे चाहती है मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूं। मगर उस रात मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद किया और मैंने करबला को याद किया, तो मेरे अंदर हिम्मत, हौसले और अज़्म की वो लहर दौड़ गई कि मैं फिर अपने ही अज़ाइम के ऊपर कायम हो गया और मुस्तहकम इरादे के साथ दोबारा मैं अपने मौक़िफ़ पर डट गया। और यही वजह है कि तारीख़ ने आज ना सिर्फ ये कि उनकी कोटेशन को, बल्कि तमाम जो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स हैं जिन्होंने मैदान करबला से हिम्मत अख्ज़ की, उन तमाम लोगों को याद रखा हुआ है। हम तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे और आपके नवासे से मुतालिक मोहब्बत रखते ही हैं, मगर जो नॉन मुस्लिम्स मोहब्बत रखते हैं वो इस चीज़ का पेश खैमा है कि अभी तक हमने इस कुर्बानी का वो अदराक हासिल नहीं किया कि जो नॉन मुस्लिम्स को और जो उनको भी ईमान की दौलत से तो मुशर्रफ नहीं कर सका, मगर इंस्पिरेशन से दूर भी नहीं रख सका। तो सलाम है उस पर जिसको धोखे से कूफे बुलाया गया,
جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اور خاصائے رب داور پہ لاکھوں سلام، نور عین پیمبر پہ لاکھوں سلام، تشنائے آب خنجر پہ لاکھوں سلام، مالک نہر کوثر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جس کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جس کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جس پہ صفاک خنجر چلاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جو جوانان جنت کا سالار ہے، جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جس نے کنبہ سپرد خدا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے کنبے کا کنبہ فدا کر دیا، جس نے نانا سے وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام امام علی مقام علیہ السلام کے اوپر، ان کے خانوادے کے اوپر، ان کے رفقا اور ناصروں کے اوپر، وہ حضرت حر ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے خادم ہوں، حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے شہزادے ہوں، ان کے بھائی حضرت عقیل علیہ السلام کی اولادیں ہوں، حضرت جعفر طیار علیہ السلام کی اولادیں ہوں، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے 7 شہزادے ہوں، اونا محمد علیہ السلام ہوں، حضرت علی اکبر علیہ السلام ہوں، حضرت علی اکبر علیہ السلام کے ساتھ ان کے شہزادے، ان کے کم سن شہید حضرت علی اصغر علیہ السلام ہوں، ان کے بھائی، ان کے تایازاد حضرت قاسم علیہ السلام ہوں، ان کے انصار ہوں، ان سب پر کروڑوں درود اور کروڑوں سلام، جو آج کلمے کو بچا کر اس وقت جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں، اس وقت کے اندر وہ سب اپنی شہادتیں قبول کر چکے تھے، سب کے سب دین اسلام پر اپنی جان کو وار چکے تھے۔ آج یہ وہ کڑا وقت ہے کہ جس وقت کے اندر بیویاں بیوہ ہو چکی تھیں، یہ وہ سخت ترین لمحے ہیں جن کے اندر صبر کرنا بھی مشکل تھا، مگر مخدرات عصمت نے نہ صرف صبر کیا بلکہ شکر کیا۔ جہاں پر صبر واجب ہو وہاں یہ شکر کرتے ہیں۔ آج ہم صبر کی بات کریں گے، آج ہم جھولیاں پھیلا کے ان بارگاہوں سے صبر کے طالب ہیں۔ اور پھر میں ایک بات مانتی ہوں کہ تھی کس قدر بصیر سیاست حسین کی ہے، آج تک دلوں پہ حکومت حسین کی، نفرت کی ٹھوکروں پہ پڑا ہے سرے یزید، دم بھر کو آزمائی تھی قوت حسین کی، اور پھر سر اٹھا رہا ہے غرور یزید وقت، دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔ آج اسی لیے ہم اس یاد کو تازہ کر رہے ہیں، اور اس یاد کو کیوں بار بار دہراتے ہیں کہ یہ ہمارے دلوں میں بھی زندہ ہے، تو ہماری زندگیوں میں، ہماری محافل میں، ہماری مجالس میں، اور ہمارے میڈیا کے اندر، ہمارے سیلیبس میں، ہماری آنے والی نسلوں کے اندر بھی اس کو زندہ اور رائج ہونا چاہیے۔ آج وہ وقت تھا کہ فوج اشقیاء کے لوگ دریا پہ پہرا لگا کے کھڑے ہیں، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کا ایک قطرہ نہیں لینے دیا گیا۔ سیدنا علی اکبر علیہ السلام، سیدنا علی اصغر علیہ السلام، سیدنا قاسم، سیدنا اونا محمد علیہ السلام تمام کے تمام پیاسے شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام دریا پر گئے اپنے 30 سواروں کے ساتھ، پیادوں نے پہلے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، اس راستے کو توڑا، اس کے بعد دریا تک پہنچے، پانی بھر لیا، پیا نہیں۔ اس پانی کو لے کر آ رہے تھے کہ فوج اشقیاء نے یک بارگی حملہ کیا، اور پھر جتھوں کے جتھوں نے ان کے اوپر تیروں، نیزوں، تلواروں اور جب بھالوں کی بارش کر دی، پہلے دایاں بازو کٹ گیا، پھر بایاں کٹا، مشکیزے کو منہ میں لیا، مشکیزے کو تیروں سے چھلنی کر دیا، اور پھر ان کو شہید کر دیا۔ آج وہ وقت ہے
کہ حضرت حر علیہ السلام شہید ہو چکے, ان کے بھائی شہید ہو چکے, ان کے بیٹے, ان کے غلام شہید ہو چکے ہیں. آج حضرت حر نے وہ داستان رقم کر دی کہ میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ بتا رہا ہے ریاست کو حر کا ٹھکرانا کرے ضمیر ملامت تو نوکری کیا ہے. یزیدی کھڑے ہیں انعام کے لالچ میں, اکرام کے لالچ میں, رے کی حکومت اور دوسرے جو ان سے اقتدار کے وعدے کیے گئے تھے ان کی حکومتوں کے لیے. اور جب جنگ کا آغاز ہوا تو عمر بن سعد لعین بدبخت نے یہ کہا شمر ذل جوشن کو دکھانے کے لیے اور اس کو خوش کرنے کے لیے کہ اے یزید, اے لعین بدبخت کے ہر کارے اور اس کے جو ہے بھیجے ہوئے فرستادے, میں تیرے سامنے پہلا تیر خود چلا رہا ہوں. اور للکار کر کہا کہ گواہ رہنا, مجھ سے رے کی حکومت کا وعدہ کیا گیا ہے, میں نبی کے نواسے پر پہلا تیر خود چلاتا ہوں. امام علی مقام علیہ السلام فرما رہے ہیں ٹھہرو, رک جاؤ, مجھے اتمام حجت کر لینے دو. آنے والا مورخ کہیں یہ نہ لکھے کہ تم نے انجانے میں ہمیں شہید کر دیا. فرماتے ہیں جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں, میں فاطمہ کا لال ہوں جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں, میں فاتح خیبر کا بیٹا ہوں. تم نہیں جانتے کہ ہمارے چچا کیا جعفر طیار نے اپنے دونوں بازو نہیں کٹائے تھے؟ تم نہیں جانتے کیا ہمارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان احد کے اندر کس طرح شہید کرنے کے بعد مسلح کیا گیا تھا؟ کیا تم بھول گئے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر وحی اترتی تھی, ہمارے نانا کے اوپر جبریل امین علیہ السلام جب وحی لاتے تھے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جن کے گھر میں امام حسن و حسین علیہ السلام کو لوری دینے کے لیے اور جھولا جھلانے کے لیے فرشتے اترتے تھے, بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. یہ کیا جانے عقل کے اندھے, یہ بدبخت جن کی آنکھوں کے اوپر لالچ اور ہوس کی پٹی بن چکی تھی, جو قرآنی اقدار کو, جو اسلامی اقدار کو, جو اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالائے طاق رکھ کر دنیا کے کتے بن چکے تھے. اور ابلک کتا جس کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں پہلے ہی کھول کر بیان کر دیا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بیٹے حسین کو ایک ابلک کتا شہید کرے گا اور وہ میرے آل کے ساتھ, میرے اہل بیت کے ساتھ اپنے خون سے ہاتھوں کو رنگے گا. آج عصر عاشور میں آج زمین و آسمان نے پھر وہ منظر بھی دیکھا کہ جب شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری قربانی اتمام حجت کے طور پر لے کر اپنے ننھے علی اصغر علیہ السلام کو لے کر میدان کرب و بلا میں اتمام حجت کے لیے آئے ہیں. اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اے فوج اشکیا, تم میرے خون کے پیاسے ہو, تم نے میرے تمام اصحاب و انصار کو شہید کر دیا, تم نے آج مجھے بلا کر جو وعدہ مجھ سے کیا تھا اس کو توڑ دیا. تو اے بدبختو, اے ظالموں اور اے دھوکے بازو, بار بار آپ نے یہ دھوکے باز کہہ کر رہتی دنیا کو بتا دیا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پہلے وفاداری کی قسمیں کھائیں, وعدے کیے, خط لکھ لکھ کے بلایا, وفود بھیجے, اور اب جب امام علی مقام علیہ السلام نے میدان کرب و بلا کے اندر آج صبح وہ تمام بوریاں, وہ خطوط ان کے سامنے ڈال دیے, ایک ایک کو نومینیٹ کر دیا, یہ دیکھو تمہارا خط, یہ دیکھو تمہارے سگنیچر, وہ تمام کے تمام اپنے وعدوں سے مکر گئے. تو وعدے سے مکرنے والے منافق ہوتے ہیں, دھوکے باز ہوتے ہیں حدیث پاک کی روشنی کے اندر. اور پھر دیکھیے منافقین کا درجہ دوزخ کے اندر تمام لوگوں سے سب سے نچلا درجہ ہے, وہ دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. آج حق کو باطل کے ساتھ جو جوڑ دیا گیا تھا, امام علی مقام علیہ السلام ایک لکیر کھینچ کر جا رہے ہیں, اور وہ لکیر کھینچنے کے لیے 72 لاشوں کے ساتھ میدان کربلا کے اندر رہتی دنیا تک, پوری دنیا میں حسینیت اور یزیدیت کے درمیان آپ نے ایک حد فاصل قائم کر دی, ایک لکیر کھینچ دی اور دنیا کو بتا دیا کہ ہم پر جو ہمارے ساتھ رہے گا وہ حق پر رہے گا. تو کیا کہتے ہیں کہ تو وہ امام کی امامت کی آبرو تجھ سے, حسین تجھ کو امامت سلام کرتی ہے.
آج مجھے بار بار یاد آ رہے تھے سلطان الاولیاء حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جے کر دین علم وچ ہوندا تاں سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے ہو جے کچھ ملاحظہ سروردہ کر دے تاں تمبو خیمے کیوں سڑ دے ہو اور جے کر مندے بیت رسولی پانی کیوں بند کر دے ہو پر صادق دین تنہا دا باہو جو سر قربانی کر دے ہو۔ جو پانی پینے والے تھے وہ مر گئے۔ آج ہم کہتے ہیں نا پانی بقائے حیات ہے، زندگی کو بچانے والا ہے، مرتے ہوئے شخص کے منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ بچ جائے، تاکہ وہ زندہ ہو جائے۔ تو جنہوں نے پانی پیا وہ بدبخت مر گئے، اور جو پیاسے رہے اور جو پیاسے ہی اس دنیا سے چلے گئے، ہر پیاسے کو جب امام علی مقام علیہ السلام نے اپنی گود میں لیا تو کیا جملہ ارشاد فرمایا، ساقی کوثر اپنے ہاتھ میں جام لیے تمہارے منتظر ہیں۔ آج روئے زمین نے کیا منظر دیکھا کہ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا۔ یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے کئی شکی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں کرب سے۔ غضب سے پیش آئے دو سر کے ایک ایک وار پر اٹھی صدائے العما زبان شرق و غرب سے۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، اور ابا بھی تار تار ہے تو جسم بھی فگار ہے، زمین بھی ہے تپی ہوئی، فلک بھی شعلہ بار ہے، مگر یہ مرد تیغزن، یہ صف شکن فلک فگن، کمال صبر و تندہی سے محو کارزار ہے۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ حدیث تو ہم پڑھ جاتے ہیں، مگر آج کے دن سمجھ بھی لیجئے کہ جو میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، آج امام علی مقام علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ جو ہے وہ پوتا تو اپنے دادا سے ہوا کرتا ہے، نواسا تو اپنے نانا سے ہوا کرتا ہے، بیٹا تو اپنے باپ سے ہوا کرتا ہے، مگر آج جو میرے نانا نے کہا تھا، جو ہمارے بابا نے کہا تھا کہ حسین میں حسین سے ہوں، آج امام علی مقام علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور نبی علیہ السلام کی آل کی وجہ سے آج نور محمدی آج پوری دنیا کے اندر اس طرح چھا جائے گا کہ آئندہ کبھی کوئی حق کو باطل کے ساتھ مکس اپ نہیں کر سکے گا، ملتبس نہیں کر سکے گا۔ آج حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس کی عملی تفسیر میدان کرب و بلا میں فوج اشکیا کے سامنے امام علی مقام علیہ السلام نے پیش کر دی۔ اور آج کے دن کے لیے کہا جاتا ہے کہ 10 محرم بوقت شام حسین، زخم ہی زخم تھے تمام حسین۔ اور ذرا سوچو وہ کون تھا، کیا تھا جس نے رکھا تھا ان کا نام حسین؟ جب پیدا ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں اس کا نام حرب رکھا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے، اور بڑے بیٹے کا نام حسن رکھا، اور پھر فرمایا اللہ نے ان دونوں ناموں کو جنت میں چھپا کر مستور کر کے رکھا ہوا تھا میرے شہزادوں کے لیے۔ شبر و شبیر کے نام پر آج اس امت محمدیہ کے شہزادے جو شہزادہ کونین ہیں، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے نام بھی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارے تو وہ حسین حق کا علمبردار بن گیا، وہ استقامت کا آج وہ عظیم مینار اور پہاڑ بن گیا کہ رہتی دنیا تک اگر کوئی وقت کے یزید کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اگر کوئی وقت کے یزید اور کوفی کو للکارتا ہے، تو اس کی للکار کے اندر جو جرت، جو شجاعت اور جو دبدبہ ہوتا ہے، وہ دبدبہ امام علی مقام علیہ السلام کے خون کی خیرات ہے۔ مگر آسان نہیں ہوتا اتنی قربانیاں پیش کرنا۔ کارلائل لکھتا ہے کہ میں نے پوری دنیا کے بہادروں کے قصے جمع کیے، اور ان قصوں کو جب میں نے جمع کر لیا
तो मुझे टॉप ऑफ द लिस्ट जिस हस्ती को रखना पड़ा उसका नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, इसलिए कि ये वो जरी, ये वो शेरदिल, ये वो बहादुर शख्स था जिसने अपने हाथों से अपने भतीजों को, अपने भांजों को, अपने बेटों को और अपने भाइयों को न सिर्फ ये कि तैयार करके एक एक को घोड़े पर बिठाकर मैदान की तरफ रवाना किया, बल्कि उनकी लाशों को देखा, उनकी लाशों का जो हश्र किया गया उसको देखा और उसके बाद अपनी ख़वातीन को अल्लाह के सुपुर्द करके खुद भी शहीद हो गया। इतनी कसम पुरसी, इतनी मजलूमियत, इतना जुल्म रूए ज़मीन पर किसी शख्स के सामने नहीं हुआ और कोई शख्स इतना बहादुर, इतना साबित कदम नहीं रहा जितने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। आज जब इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए गए तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उस तमाम लुटे पिटे काफले की सालार हैं। और किसी ने कहा था कि खेती अली की कट गई, बस्ती उजड़ गई, खेती अली की कट गई, बस्ती उजड़ गई, परदेस में हुसैन से ज़ैनब बिछड़ गई। वो ज़ैनब जिनका जब निकाह किया गया था तो शर्त क्या रखी गई थी कि ए अब्दुल्ला बिन जाफ़र, मेरी बेटी को खुश रखना, मगर एक वादा करो कि कभी इसको अपने भाई हुसैन से मुलाकात से नहीं रोकोगे, और अगर मेरे बेटे हुसैन को करबला का सफ़र दरपेश होगा तो तुम इसको नहीं रोकोगे। तारीख बताती है कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा जब मदीना से निकली हैं तो इनके शहजादे ओनो मोहम्मद साथ नहीं थे। वो तो बाद में हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम के ख़त को लेकर और फिर जो वाली मक्का है उसके ख़त को लेकर पीछे से दोबारा जो है वो भेजे गए थे और वो रास्ते में इस काफ़िले में शामिल हुए थे। मगर कुर्बान जाइए सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ादारी के ऊपर, जानिसारी के ऊपर, अपने भाई से मोहब्बत के ऊपर, और बहनों के लिए भाई बहुत मोहतरम और बड़े मुकर्रम हुआ करते हैं। मैं खुद एक बहन हूँ, मुझे आज भी याद है, मेरी बहन यहाँ बैठी है, कि हमारे भाई को, हम सरगोदा में रहते थे, हमारे भाई को लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिला, और जब भाई गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के बाद यहाँ आया तो मेरी बड़ी बाजी कई दिन तक याद करके रोती रही और मैं खुद अपने भाई को ख़त लिखा करती थी। उसने इसलिए कि बहनें अपने भाइयों की इतनी सी भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैंने एयरपोर्ट के ऊपर कई मनाजिर ऐसे देखे हैं कि बहनें जब भाइयों को रुखसत करती हैं, मैं आज भी ऐसे लोगों को जानती हूँ जो ज़िंदगी में आम रूटीन के अंदर भी जब अपनी बहनों को मिलते हैं तो बिछड़ते वक्त उनके माथे पे बोसा देते हैं, उनके लिए जीते हैं, उनके लिए मरते हैं, उनकी हर हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। और बहनें अपने भाइयों को जब रुखसत करती हैं तो उनके पीछे हाथ उठा के दुआ करती। मैं खुद ये आवाज़ सुनी, ये अल्फाज सुने कि अल्लाह इस ज़मीन को मेरे भाइयों के साथ आबाद रखना, क्योंकि तेरी ज़मीन मेरे भाइयों के साथ जो है वो सजती है। और मैं समझती हूँ कि यही भाई होते हैं कि जिनकी मोहब्बत की वजह से मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि पाई पाइयां दे दर्दी हुंदे ते पाई पाइयां दियां बावां। कोई इस तकलीफ को समझे कि जब हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम शहीद हुए, जब उनके तीनों भाई शहीद हुए, जब मौलाए कायनात शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम के 7 शहजादे इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के सामने शहीद हुए, कि किस तरह भाई का अकेले रह जाना। आज के दिन इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत अब्बास का सर अपनी गोद में लिया और उन्होंने कहा या अखी, ए मेरे भाई, तो उन हज़रत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि आज मेरी कमर टूट गई है। कोई इस तकलीफ़ को समझे कि जब भाई रुखसत हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर इंसान को यूँ लगता है वो दुनिया में अकेला रह गया है। आज सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के भाई हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम, हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम शहीद हो गए हैं, और उसके बाद जब तक इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के ये शहजादे जो वक्त के इमाम थे जिंदा रहे, हमेशा रोज़ा रखा करते, और उनके सामने जब खाना आता तो वो
चंद घूंट पानी के ले सकते और चंद निवाले खा सकते, नहीं खा सकते थे। कहते थे मैं ये कैसे पानी पीऊं, क्यों मेरे सामने मेरे खानदान के 19 अफराद को प्यासा शहीद कर दिया गया। आज इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम को उस मैदान करबो बला के अंदर शहीद किया गया है, जिसके दोनों तरफ फौज अशकिया के अंदर भी और आज इधर भी दोनों तरफ अजानें हो रही हैं, दोनों तरफ इकामत हो रही है, दोनों तरफ नमाजें अदा हो रही हैं, और दोनों अतराफ के अंदर जब भी कोई हमला करता है तो नाराए तकबीर बुलंद किया जाता है। फौज अशकिया के लोग कहते हैं जल्दी करो, जल्दी करो, इनको शहीद करो, जल्दी करो, सरे हुसैन अलैहिस्सलाम को काटते क्यों नहीं, जल्दी करो, इनको खत्म क्यों नहीं करते। नमाज निकली जा रही है। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की नमाज और फौज अशकिया की नमाज, आज हमें इन दोनों नमाजों में फ़र्क करना पड़ेगा। आज हमें अपने गिरेबानों में झांकना पड़ेगा। आज हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। कहीं ऐसा तो नहीं नाउज़ुबिल्लाह कि हम हज़रत हुर अलैहिस्सलाम की तरह 9 मुहर्रम की रात तक, गुज़िश्ता रात तक हम यजीदी फ़ौज में खड़े हों, हम कूफियों के अंदर खड़े हों। आज के दिन एहतसाब का दिन है, तजदीद अहदे वफा का दिन है। आज अपने अपने ईमान को कसौटी के ऊपर परखने का दिन है कि हम जो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे करते हैं, क्या वाकई हम इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के साथ खड़े हैं? क्या उनकी तालीमात के पैरोकार हैं, या सिर्फ उनकी शहादत और बहादुरी के किस्से बयान करने वाले हैं? कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने कसस बयान फरमाए हैं, मगर उन तमाम किस्सों को बयान करने का भी एक मकसद है, और वो बार बार कुरान करीम ने वो मकसद वाज़े कर दिया कि हम साबिका अक़वाम के किस्से तुम्हारे सामने इसलिए बयान करते हैं ताकि तुम साबित कदम रहो और उनसे हिदायत अख्ज़ करो, उनसे जुर्रत और हौसला हासिल करो। आज मैदान करबला का ये तमाम वाक़या, ये जुल्म की दास्तान बयान करने का भी यही मकसद है कि सबसे पहली बात कि अगर हम जिंदगी के किसी महाज के ऊपर कमज़ोर पड़ें तो इनसे हिम्मत मांग लें, इनसे जुर्रत मांग लें, इनसे हौसला अख्ज़ कर लें और इनसे हुसैनियत को कशीद कर लें। और दूसरी बात, हम साबित कदम रहें, हिम्मत, हौसला और सब्र भी इख्तियार करें, और उसके साथ साथ इस्तिकामत की खैरात भी इन्हीं हस्तियों से मांगें। और आज फ़र्क कर लें कि इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मेरी जंग फ़कत यजीद से नहीं बल्कि हर उस शख्स से है जो यजीदी किरदार रखता है। और फरमाया, हक के रास्ते की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इंसान तना रह जाता है। आज की शाम जब इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम अपने अली असगर अलैहिस्सलाम को भी शहीद करवा चुके, तो फौज अशकिया के सामने जब उनको लेकर गए तो आपने कहा, क्या जालिमों, तुम मेरे खून के प्यासे हो ना, इस मासूम बच्चे को तो चंद कतरे पानी के दे दो ताकि तुम दोज़ख से बच जाओ। मगर जुल्म को अपनी इंतहा पर पहुंचाना उन शकीउल कल्ब लोगों की जिम्मेदारी थी, उनकी बदबख्ती थी। उन्होंने ये जिम्मा ले रखा था, उन्होंने जुल्म को अपनी इंतहा पर पहुंचा दिया। और इधर सब्र ने भी ठान रखी थी कि हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन कभी भी दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देंगे। वो जिस कॉम्प्रोमाइज़ की आज बात की जाती है, जिसको आज कहा जाता है कि लिव इन ग्रे एरिया, तो दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर देयर इज़ नो एनी ग्रे एरिया, एवरीथिंग इज़ ब्लैक एंड वाइट। दोरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। अल्लामा कहते हैं कि बातिल दो ही पसंद है, हक ला शरीक है, शिरकत मयान आए, हक बातिल न कर कबूल। आज मैं एक नौजवान नस्ल से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये अक्सर कहते हैं कि आज आप जैसे लोगों का बहुत क्लियर स्टैंस होता है, आप बहुत ब्लैक एंड वाइट हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट के ऊपर आया करें। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए कि कोई शख्स क्या बैक वक्त फौज अशकिया के अंदर और फौज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में हो सकता है?
کیا کوئی شخص ایک ہاتھ سے تلوار یزید کی طرف سے اور ایک ہاتھ سے تلوار امام حسین علیہ السلام کی طرف سے چلا سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ دو کشتیوں میں سوار نہیں ہوا جا سکتا، اور کشتی کون سی بچائے گی؟ جو سفینہ نوح میرے نبی علیہ السلام نے فرما دیا، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کشتی، آل بیت اطہار کی کشتی، جس کشتی میں سوار ہونے والے کے لیے حدیث پاک میں مہر لگا دی کہ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پالے گا، وہ ہدایت پالے گا، وہ فلاح پالے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، اور کامیابی جنت ہے، کامیابی رضا الہی ہے، کامیابی رضا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہر نماز کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں تو اس نماز کی دعوت کے اندر مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، آؤ صلاۃ کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو یہ وہ فوج اشقیاء کے سامنے کھڑے ہوئے لوگوں کی نماز ہے جو اصل نماز ہے، جنہوں نے تلواروں کے سائے کے اندر اذان کہی، اقامت کہی اور نمازیں ادا فرمائیں۔ اور آج جب امام علی مقام علیہ السلام میدان کی طرف نکلتے ہیں، بہت مشکل لمحہ، مگر کسی نے کہا تھا کہ خسرو دریا پریم کا الٹی واقعی دھار، جو اترا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار۔ امام علی مقام علیہ السلام جن کے لیے کہا جاتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج وہ حیات جاودانی اس امت کے لیے اور اس امت کی مٹتی ہوئی اقدار کے لیے دینے کے لیے آج میدان جنگ میں جانے کی تیاری فرما چکے ہیں۔ میرے لیے بہت مشکل ہے اس شہادت کو بیان کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور اللہ تعالیٰ اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے ہم حوصلے کی خیرات مانگتے ہیں۔ جب آپ نے حضرت شہربانوں کے خیمے میں تشریف لے کر گئے اور آپ نے ان سے الوداع کہا، ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگے آپ شہزادی ایران تھیں، آپ آج میدان کرب و بلا کے اندر بیمار عابد کے ساتھ، آج جب یہاں سے آپ کو واپس لے جایا جائے گا تو آپ وقت کے امام کی حفاظت کیجئے گا، آپ سید الساجدین امام زین العابدین، آپ میرے علی اوسط کی حفاظت کیجئے گا، اور آپ کی خدمت میں کوئی جو کمی رہ گئی ہے اس کے اوپر درگزر فرمائیے گا۔ بی بی رونے لگی، ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی اور حضرت شہربانو فرمانے لگی کہ اے جنت کے نوجوانوں کے سردار، اے میرے امیر، میاں بیوی کا رشتہ بڑا بے تکلفانہ ہوتا ہے، کچھ بھی ہے، میں جیسی بھی تھی شہزادی ایران تھی، مگر میں نے آپ کی محبت میں اپنا سب کچھ وارنے کی کوشش کی ہے، اگر آپ کی خدمت میں کوئی کسر کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ یہ کہہ کر اجازت لی اور اس کے بعد آپ سیدہ رباب کے خیمے میں آئے، جو بیٹھی ہیں ابھی تک ساکت صبر کے ساتھ اپنے علی اصغر کی شہادت کا منظر دیکھ کر کہنے لگے، اے بی بی رباب، اصغر کی لاش بہت چھوٹی تھی، یہ لاشوں میں پڑی ہوئی تھی، میں نے چاہا میں اس لاش کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دوں، میں نے چھوٹی سی قبر کھود کے اس میں علی اصغر کو دفن کر دیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جانے کی اجازت چاہتا ہوں، نانا جان نے شہادت کی بشارت دے دی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اب یہ لوگ ہٹنے کے نہیں، اپنے ارادے سے پھرنے کے نہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اب آپ سے انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد جب سیدہ سکینہ جو سیدہ رباب کے برابر میں بیٹھی ہیں بابا جان کی ٹانگوں سے لپٹ جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں، بابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ اے میری بیٹی، اب تجھے میں زینب اور رباب کے سپرد کرتا ہوں، اب تو اس سینے پر نہیں سو پائے گی جس پر میں تجھے ہر رات سلاتا تھا، اے میری بہن زینب، میری بیٹی سکینہ کا خیال رکھنا۔
جانے سے پہلے سیدہ سکینہ نے تاریخ میں آتا ایک سوال پوچھا، بابا جان ابھی میں سن رہی ہوں یہ سب لوگ ایک لفظ بول رہے ہیں، بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، بعض دفعہ معصوم سوالات پوچھتے ہیں۔ ایک معصوم سا سوال سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس وقت پوچھا تھا جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دفن کرنے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے۔ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو سیدہ فاطمہ ٹانگوں سے لپٹ گئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگی، بابا جان میری ماں کو کہاں جوڑا ہے؟ آج انہی کی ایک شہزادی اپنے بابا کی ٹانگوں سے لپٹ کے ایک سوال پوچھتی ہے، بابا جان یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں یتیم یتیم، مجھے بتائیے یتیم کیا ہوتا ہے؟ امام علی مقام علیہ السلام نے سیدہ، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو کہا میری بیٹی کو سنبھالو اور جب یہ بڑی ہو جائے تو اس کو بتانا کہ یتیم کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کو خود اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر سوار کرایا تھا۔ حضرت علی اکبر کو، حضرت قاسم کو، حضرت اونو محمد کو، ایک ایک مجاہد کو اپنے ہاتھوں سے زین پکڑ کے گھوڑے پر سوار کرایا تھا۔ آج امام کربلا گھوڑے پر سوار ہونے لگے ہیں مگر کوئی مرد نہیں کہ جو زین پکڑ کے ان کو گھوڑے پر سوار کرا سکے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام شدید بیماری کے عالم میں خیمے میں بے ہوش پڑے ہیں۔ ان سے ملاقات کر کے جب نکلے ہیں تو وہ ابھی بے ہوشی کے عالم میں ہیں اور ان کو نہیں بتایا گیا کہ امام علی مقام علیہ السلام اس وقت گھوڑے پر سوار ہونے لگے ہیں۔ قربان جائیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے آگے بڑھی، گھوڑے کی زین کو پکڑا اور اپنے بھائی کو سوار کیا۔ گھوڑا چلنے لگتا ہے تو تاریخ میں لکھا ملتا ہے کہ گھوڑا چلتا نہیں، آپ ایڑ لگاتے ہیں، آپ اس کی لگام کھینچتے ہیں، گھوڑا چلتا نہیں۔ بات کیا ہے؟ گھوڑا چل کیوں نہیں رہا؟ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ آپ نے ارادہ کیا، آپ نے گھوڑے کو جو ہے وہ اس کی لگام کھینچی کہ یہ چل پڑے، گھوڑا ساکت ہے۔ جب آپ نے نیچے دیکھا، سیدہ فضہ نے فرمایا اے امام نیچے دیکھیے۔ جب آپ نے نیچے دیکھا تو گھوڑے کے آگے سیدہ سکینہ کھڑی ہیں اور کہتی ہے اے ذوالجناح تو میرے بابا کو نہ لے جا، اس میدان کی طرف جو گیا ہے گھوڑا اکیلا واپس آیا ہے، وہ واپس نہیں آیا، تو میرے بابا کو نہ لے جا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے گھوڑے سے اترے، اپنی شہزادی کو سینے سے لگایا، ان کو پیار کیا اور سیدہ فضہ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے سپرد کیا، اجازت مانگی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے میری بہنوں، اے میری بیبیوں، مجھ سے دو چیزوں کا وعدہ کرو، صبر کا مظاہرہ کرنا اور دیکھنا اپنے پردے کا خیال رکھنا۔ سیدنا امام زین العابدین کو بھی یہی نصیحت کی کہ دیکھو میرے بعد میرے پیغام کو پھیلانا، صبر کرنا، اور جو مخدرات عصمت ہیں یہ نبی کے گھر کی بیبیاں ہیں، ان کے پردے کا خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد الوداع کہہ کر آپ فوج اشکیا کی طرف بڑھے، اور جب آپ بڑھے تو یہ علی کے شیر ہیں، ہر طرف شور تھا، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے۔ آپ جس طرف بڑھتے جاتے
धूल उड़ती हुई नजर आती। फौज एशकिया अल अमान और अल हजर कहती छटती नजर आती, मगर जिस तरफ जुल्फ़िकार हैदरी चमकती उस तरफ लाशों के ढेर लग जाते, उस तरफ सरों के मीनार बन जाते। आका अलैहिस्सलाम के शहजादे मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम के तरबियत याफ्ता, जो फ़नून हर्ब, जो फातिह खैबर से सीख कर आए थे, सख्त भूख और प्यास के आलम में भी जब अपने जंगी शुजात दिखाते हैं, अपने जौहरे हैदरी को दिखाते हैं, तो फौज एशकिया सामने से बदबख्त और लईन किसी एक की जुर्रत नहीं हुई कि वो वार कर सके। कौन आता हक के इस्तियारे के सामने? ये बातिल था, बुज़दिल था, कमजोर था, क्यों धोखेबाज था, पीछे से हमला करने वाले था। कभी भी सामने से आकर हमला नहीं कर सके, किसी एक के ऊपर भी सामने से हमला नहीं किया, पीछे से हमले किए हैं या यकबारगी हमले किए हैं। जब आपने दर्जनों नहीं सैकड़ों नारियों को वासले जहन्नुम कर दिया, तो अमर बिन साद लईन बदबख्त और शिमर जिलजोशन भड़क उठे और भड़कने के बाद अपनी फौज को कहने लगे, क्या देखते हो, जब ये हमें भी कत्ल कर देंगे फिर उठोगे? यकबारगी हजारों की तादाद में कहा कि हमला कर दो। और जब हमला कर दिया गया, हर तरफ से तीरों की बारिश हो गई। नेज़े इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की तरफ तान लिए गए, तलवारें सौंत ली गईं, तो शहजादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवार वाला करीब आकर तो वार नहीं कर सका, मगर दूर दूर से नेज़े बरसाए जाने लगे, दूर दूर से तीर फेंके जाने लगे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहजादे, जो कि जुर्रत, सब्र, हिम्मत और शुजात का मीनार थे, आप इस कदर जख्मों से चूर हो गए कि उसके बाद आपके अंदर सवारी की ताब न रही। वक्त असर आप घोड़े से जब ज़मीन पर नीचे तशरीफ़ लाते हैं, तो लिखने वालों ने लिखा है कि तयम्मुम तो पहले ही कर चुके थे, पानी तो 7 मुहर्रम का ख़त्म हो चुका था, तब के बाद अब तक तो ये तयम्मुम ही करते आ रहे थे। आपने अपने सर को सजदे में रख दिया और फिर एक सजदाए हुसैन ने थोड़ी सी देर में हर दौर के यजीद को गाली बना दिया। आपने वो सजदा अदा किया कि मैं जब सूरतुल कौसर पढ़ती हूँ, जब मैं कहती हूँ फसल्ली ली रब्बिका वनहर, तो मुझे सरे हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद के आगे नहीं, अल्लाह के आगे करबला के मैदान में झुका हुआ मिलता है, सजदे में सजदा रेज मिलता है। और फिर शिमर जिलजोशन, बदबख्त लईन और तमाम फौज एशकिया के लोग करीब आए और फिर बदबख्तों ने आपके उस सरे अनवर को, जिसको मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सर से भी बुलंद करके अपने कांधों पर सवार किया करते थे, जिनको मोहब्बत से चूमा करते थे, जिनको सूंघा करते थे, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनकी गर्दन पे बोसे दिया करते थे, उस गर्दन के ऊपर खंजर चलाकर गर्दन को जिस्म अतहर से अलग कर दिया गया। असरे आशूर बयान करना बहुत मुश्किल है, मगर मैं ये कहती हूँ कि हमें तो बयान करने की भी हिम्मत और हौसला नहीं। कहाँ से लाए वो हौसला और हिम्मत? हम कम हिम्मत लोग हैं, हम बुज़दिल लोग हैं, हम कम हौसला लोग हैं, मगर वो इतने बड़े हौसले वाले थे कि बयान करते भी रहे और फिर अपने अमल से शहादतें भी कबूल करते रहे। और फिर जो ख़वातीन उस वक़्त मौजूद थी, पूरी कायनात के करोड़ों सलाम उनके हौसले के ऊपर, उनकी अज़मत के ऊपर, उनकी शुजात, उनकी बहादुरी, उनके तशक्कुर और उनके हदिया मोहब्बत के ऊपर। दीन इस्लाम का पैगाम तो उन्होंने सुना, वल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैबि व युक़ीमूनस-सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। ये अमली तफसीर उन्होंने पेश की, अपने बेटे, भांजे, भतीजे, भाई सब कुछ कुर्बान करने के बाद भी जुबान पर शिकवा नहीं है। एक एक बीबी अल्लाह की बारगाह में क्या कहती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सूरह बकरा की आयत नंबर 155, 56 और 57 आज
کربلا کے میدان میں ان بیبیوں نے بھی ظہور پذیر کر کے دکھا دی. ہمیں قرآن سمجھنا آتا, ہمیں قرآن کی تعلیمات سمجھنا آتی, اگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ اور آپ کی آل اور آپ کے اہل بیت کا یہ اسوہ ہمارے سامنے نہ ہوتا. میں بار بار کیوں کہتی ہوں کہ کربلا کو 365 دن یاد رکھنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ جب جھوٹ, باطل, ظلم اور بددیانتی ایک طرف ہو تو پھر روزانہ کی زندگی کے اندر, ڈیلی لائف کے اندر بھی ہمیں یہ جذبے جہاں اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں وہاں ہمیں حسینی کردار کی ضرورت پڑتی ہے, حسینی جذبے کی ضرورت پڑتی ہے, ان بیبیوں سے حوصلہ کشید کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ہم جو خواتین اپنے بچوں کو کاکروچ سے ڈرانے والی ہے, ان کو اگر بار بار یہ کہانیاں اور یہ جو اصل داستان عظیمت ہے اس کو جب ان کے سامنے بار بار دہرایا جائے تو ان کے اندر بھی وہ جرت, وہ حوصلہ اور وہ ہمت پیدا ہوگا کہ جو آج کی خاتون کو خاتون کربلا کی کنیز بنا سکتی ہے, جو آج کی ماں کو سیدہ رباب کے نقشے قدم پر چلا سکتی ہے, جو آج کی بیوہ کو سیدہ ام فروا کی جیسی ہمت عطا کر سکتی ہے, اور جو آج کی عورت کو سیدہ لیلا جیسا وہ جذبہ اور وہ شجاعت عطا کر سکتی ہے کہ علی اکبر کو شہید کروانے کے بعد بھی جن کی زبان پر فقط صبر ہے, فقط شکر ہے, فقط انا للہ و انا الیہ راجعون ہے, اور یہ کہتی ہیں اللہ ہماری قربانیاں قبول فرما, ہماری یہ شہادتیں, ہمارے بچوں کی شہادتیں جنہوں نے ہمارے دودھ کی لاج رکھی ہم سے قبول فرما. اور ابھی جانتی ہیں کہ ابھی ظلم باقی ہے, ظلم یہی ختم نہیں ہوا. آج کی شام بڑی مشکل شام ہے, آج کی رات اس سے بھی بڑی مشکل ہے, اور انشاءاللہ آج 9 سے 10 بجے تک لائیو جب میں آپ کے ساتھ ہوں گی تو ہم آج کی اس شام کو جو اس وقت میں ظلم کرنے کے بعد آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر اور آج مغرب کے بعد جو ظلم توڑے گئے آج ان کو یاد کریں گے, آج ان سے ہمت کشید کرنے کی کوشش کریں گے, آج ان کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کرنے کی کوشش کریں گے, آج ہاتھ جوڑیں گے کہ ہمیں اپنی کنیزوں اور اپنے غلاموں میں شامل کر لے. ہم بڑے کمزور لوگ ہیں, ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے, برائی کو دیکھتے ہیں زبان تک سے برا نہیں کہتے, احساس گناہ مٹ چکا ہے, احساس جرم مٹ چکا ہے. آج پوری دنیا کے اندر دیکھیں, کشمیر میں, فلسطین کے اندر, انڈیا کے اندر مسلمانوں کو گائے ذبح کرنے کے جرم میں نے خود وہ ویڈیو دیکھی ہے جس کے اندر 4 نوجوانوں کو ایک پنجرے کے اندر بند کیا گیا, کرین کے ذریعے اس پنجرے کو اٹھایا گیا اور ایک پہاڑ بنا کر توڑی کا اس کے اوپر جو ہے وہ سرکنڈوں کا اس کے اوپر اس پنجرے کو رکھا گیا. آگ کا الاؤ وہ دیکھ کر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی مجھے وہ آگ یاد آ گئی. ان 4 کو پنجرے سمیت اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا اور جب وہ پنجرہ نکالا تو اندر صرف کوئلے باقی تھے. وہ 4 امتی جن کا قصور یہ تھا کہ وہ ہندوستان میں رہتے ہیں اور انہوں نے گائے ذبح کی ہے, ان کو کس بے دردی کے ساتھ عوام کے ہزاروں کے اجتماع کے اندر, کھلے میدان کے اندر کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. ان 4 کے اندر جو جذبہ تھا اسلام پر قربان ہونے کا وہ جذبہ حیدری تھا, وہ جذبہ حسینی تھا, وہ علی اکبر علیہ السلام سے, وہ سیدنا قاسم علیہ السلام سے, سیدنا اونو محمد اور سیدنا علی اصغر علیہ السلام سے کشید کیا ہوا جذبہ تھا, وہ حضرت عباس علمدار ان سے کشید کیا ہوا جذبہ تھا. امام علی مقام علیہ السلام رہتی دنیا تک عظیمت کے سالار بن گئے اور انہوں نے شہادت محمدی کو ثابت کر دیا کہ وہ جو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی, امام حسن علیہ السلام چہرے تک, سینہ مبارک تک ان کو جب زہر دیا گیا تو وہ چھپی ہوئی شہادت سری ہو گئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور آج ایسی شہادت جہری, ایسی ظاہراً شہادت ہوئی ہے کہ اس شہادت کو شہادت محمدی, جہری شہادت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے. آج میدان کرب و بلا میں 2 لخت لاشا امام علی مقام علیہ السلام ہمیں یہ دعوت مبارزت دے رہا ہے کہ سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا.
میں جو ثابت کر کے جا رہا ہوں کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. دیکھ احساس ضیاء تیرا لہو گرما دے, فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. آج وہ سیف بے نیام آج میدان کرب و بلا میں اللہ نے ننگی کر دی ہے, اللہ نے دشمنوں پر چلا دی ہے کہ وہ زندہ رہ کر بھی قیامت تک مر جائیں گے, لعنت کے لیے زندہ رکھے جائیں گے, ان کے نام صرف اس لیے پکارے جائیں گے. اور میں اپنی مجالس کے اندر, میں اپنی محافل, اپنے لیکچرز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ان کے نام نہیں لینا چاہتی, میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتی. میرے پاس وہ تمام ڈاکومنٹس, وہ تمام ناموں کی فہرستیں موجود ہیں. میں ان کے نام بھی اس محفل کا حصہ بنانا یہ سمجھتی ہوں کہ شاید ہم اس اخلاص کو جو ہے اور اس محبت کو اور اس پاکیزگی کو شاید قائم نہ رکھ سکیں. ان کے نام لے کر پراگندہ کر دیتے ہیں ہم اپنے ذکر کو. لیکن ان کے نام کیوں لیتی ہوں؟ فقط لعنت ملامت کرنے کے لیے, جو ہمارے اکابر کا, جو ہمارے ائمہ کا, جو تمام کے تمام ائمہ اہل بیت اطہار کا بھی جو ہے ایک وتیرہ اور ان کی سنت اور ان کا جو ہے وہ ایک معمول رہا ہے. آج پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پر یوم عاشور منایا جا رہا ہے, آج کے دن ہم سب کو ایک آخری پیغام, اس کے بعد پھر ہم دعائے عاشورہ پڑھیں گے اور دعا کریں گے, جو یاد کرنا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. امام علی مقام علیہ السلام کے آخری الفاظ آپ کے سامنے پڑھ کر اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. شہادت سے قبل امام علی مقام علیہ السلام کے یہ الفاظ آج کے دن تک تاریخ میں حق کا استعارہ بن کر گونج رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا, اے بری قوم یاد رکھو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اطرت کے ساتھ برا سلوک کیا ہے, اور میرے بعد پھر تم کسی ایسے شخص کو قتل نہ کر سکو گے جس کا تم کو کوئی خوف محسوس ہو, بلکہ میرے عظیم قتل کے بعد تمہیں دوسروں کا قتل کرنا آسان ہوگا. واللہ میں شہادت کے درجے پر فائز ہونے جا رہا ہوں, لیکن یاد رکھنا میرے قتل کے بعد تم سے وہ انتقام لیا جائے گا کہ تم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. اس انتقام کو انشاءاللہ قدرت نے جو انتقام لیا, اس انتقام کو آپ کے سامنے کل انشاءاللہ العزیز جو ہماری نشست ہوگی وہ مخدرات عصمت بالخصوص سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, ان کی شخصیت بعد کربلا, وہ اس کربلا کو کیسے لے کر چلی, کس طرح انہوں نے اس کو آج ہم تک پہنچایا. آج جو میں ان کی سنت پر عمل کرنے کے لیے اس ذکر کربلا کو لے کر بیٹھی ہوں, کل اس کے حوالے سے بات کریں گے. یزید اور ابن زیاد کے دربار میں جو انہوں نے خطبے ارشاد فرمائے, جو ٹوٹل پولیٹیکل سینیریو کو انہوں نے چینج کر دیا, کل اس کے حوالے سے بات کریں گے. اور انشاءاللہ 12 محرم الحرام کو سیدنا امام زین العابدین کے جو امام علی مقام علیہ السلام کے نائب اور ان کے بعد امام وقت ہوئے, انہوں نے کس طرح کربلا کو ہم تک پہنچایا. منگل کے روز 12 محرم الحرام کو اس کے حوالے سے بات کریں گے. مگر جس انتقام کی بات مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے شہزادے اس فوج اشقیاء کو دے کر جا رہے تھے, انشاءاللہ بدھ کے روز 13 محرم الحرام کو ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ پھر یہ جو لعین اور بدبخت رے اور موصل کی حکومت اور دنیا کے مال اور جاہ و حشمت اور جو انعام و اکرام کے لیے یہ ظلم توڑ رہے تھے, پھر ان کا انجام کیا ہوا, پھر قدرت نے ان کو کیسے برباد کیا. پرسوں انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی. اور آج کے روز سیدنا امام علی مقام علیہ السلام
جنگ سے لڑتے ہوئے ایک دفعہ پھر پلٹ کر خیموں کی طرف آئے اور سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو وہ دعا سکھائی اور فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنی والدہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے یہ دعا پہنچی ہے، اور یہ آخری امانت میں جنگ کے میدان کو چھوڑ کر تجھ تک پہنچانے آیا ہوں۔ یہ دعا حل المشکلات کی دعا ہے، اور یہ دعا تمام مشکلات کو، کیا امت کی تمام مشکلات کو حل کرنے والی ہے۔ انشاءاللہ جمعرات کو جب ہم اپنی آخری اجتماعی دعا کریں گے اور ذکر کربلا کے اس سیشن کو کلوز کریں گے تو اس دن میں یہ دعا آپ کے سامنے شیئر کروں گی، اور ہم اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے کہ باری تعالیٰ ہماری اس کوشش اور اس کاوش کو نہ صرف یہ کہ تو قبول فرما، بلکہ ہماری اس محبت کو اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں بھی پہنچا دے۔ اب سب سے پہلے میں دعائے عاشورہ پڑھوں گی، اور اس کے بعد پھر ہم فاتحہ خوانی کر کے ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں ایصال ثواب کی ایک جو ہے وہ اس کلوزنگ کر کے اور اس کی ایک کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا قابل توبتی آدم یوم عاشوراء، یا فارج کربی ذی النون یوم عاشوراء، یا جامع شملی یعقوب یوم عاشوراء، یا سامع دعوت موسیٰ و ہارون یوم عاشوراء، یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشوراء، یا رافع ادریس الی السماء یوم عاشوراء، یا مجیب دعوت صالح فی الناقۃ یوم عاشوراء، یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء، یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین واقضی حاجاتنا فی الدنیا والآخرۃ وعاجل امورنا فی طاعتک و محبتک و رضاک و احینا حیاتا طیبۃ و توفنا علی الایمان والاسلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم بعز الحسن و اخیہ و امہ و ابیہ و جدہ و بنیہ وفرج عنا ما نحن فیہ، سبحان اللہ ملء المیزان و منتہى العلم و مبلغ الرضا و زینۃ العرش، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ، سبحان اللہ عدد شفع والوتر و عدد کلمات اللہ التامات کلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله، والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ ملء المیزان و منتہى العلم و مبلغ الرضا و زینۃ العرش، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ، سبحان اللہ عدد الشفع والوتر و عدد کلمات اللہ التامات کلها نسألك السلامة برحمتك یا ارحم الراحمین، وهو حسبنا ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وعلى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات اللہ، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزینۃ العرش، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ، سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات
كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا خذ يدي يا شاهجي لا خذ يدي المدد يا غوث أعظم دستگیر يا دستگیر يا دستگیر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين یا الہ العالمین. ہم گناہ گاروں نے اے اللہ کریم، ہم خطا کاروں نے اے اللہ جو ٹوٹی پھوٹی کوشش اور کاوش کی ہے، اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ کریم، آج کے دن میدان کربلا میں سیدنا علی اکبر علیہ السلام نے یہی اذان کہی تھی، اس اذان کا واسطہ ہماری دعا قبول کر لے، ہماری محبت قبول کر لے، ہمیں حضور علیہ السلام کے غلاموں اور کنیزوں میں شامل کر، اہل بیت اطہار کے کنیزوں اور غلاموں میں شامل فرما، سیدہ کائنات سے محبت کرنے والوں میں شامل فرما، قرآن و حدیث پہ اے اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس سب کا ثواب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آباء و اجداد، تمام انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء، اتقیاء، اصفیاء، بالخصوص صحابہ کرام اور صحابیات، اور ان میں سے بھی بالخصوص اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پنجتن پاک، شہداء بدر، شہداء احد، شہداء کربلا، غازیان کربلا، اور امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ جو 72 تن اس وقت شہید ہو کر میدان کربلا میں پڑے تھے، بالخصوص ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ کریم ان کی قربانیوں کے صدقے حضور کی پوری امت پہ رحم، کرم اور فضل کر دے، امت کو غلبہ، استقامت اور اتحاد عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم ہم 57 اسلامی ممالک کو غیرت دینی عطا فرما، حسینی کردار اور اسوہ عطا فرما، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلا۔ اے اللہ ہم تمام خواتین کو صالحات امت بنا دے، حافظات، قانتات اور طیبات بنا دے۔ اے اللہ کریم ہم سب کو راہ عزیمت کے راہی بنا، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ اے اللہ ہمیں منافقت سے بچا، کوفیانہ رویے سے بچا، اے اللہ یزیدیوں کے شر سے بچا۔ اللہم نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ کریم جتنے لوگوں نے میرے ساتھ اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، میری یہاں بہنیں بیٹیاں جو یہاں موجود ہیں، اے اللہ اس گھر پر، اہل خانہ پر، اہل محفل، اہل مجلس پر اپنا خاص کرم فرما، خاص فضل فرما، اپنے نور اور رحمت اور سکون کا نزول فرما۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کا واسطہ ہمارے مقدر کی سختیاں دور فرما دے، تنگیاں، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں دور کر دے، آنے والی بلاؤں کو ٹال دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ آج کے دن تو پورے سال کا وسیع رزق بانٹتا ہے، اے اللہ اس آنے والے پورے سال کو پوری امت مسلمہ کے لیے اور ہر امتی کے لیے خیر اور برکت کا سال کر دے، رزق کی، جان کی، مال کی، اولاد کی برکتیں عطا کر دے، فراخی کا سال کر دے، غلبے اور استقامت کا سال کر دے۔ اے اللہ کریم ہم تمام مخلوقات کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا۔ مولا مشکل کشا، مولا کائنات کی مشکل کشائیوں کا واسطہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات نصیب فرما، ان کے قافلے میں شامل فرما۔ اے اللہ کریم جیسی نمازیں انہوں نے پڑھی ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جیسی قربانی انہوں نے دی ایسی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہم سب کو قبول فرما اور ہمارا عمل بھی قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہنے کے بعد دوبارہ 9 بجے لائیو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی، اور تب ہم بات کریں گے آج اس شام غریبہ کی جو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میدان کربلا میں تھی۔ اجازت دیجئے، نعرہ لگائیے پاکستان کی سلامتی کے لیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔